الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ رجب کا مہینہ تمہید ہے رمضان کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اور رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت دیجئے رجب میں اور شعبان میں، ہمیں برکتیں دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. یہ دونوں مہینوں ایسے ہیں کہ ان دونوں مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی خصوصی دعا فرمائی. یوں تو ویسے بھی برکت کی دعا فرماتے تھے، لیکن دو مہینوں میں خاص طور سے برکت کی دعا فرمائی ہے. اس واسطے ان دونوں مہینوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور کوشش، در حقیقت اب یہ تیاری کا مہینہ ہے رمضان کی، اور برکتیں رمضان رجب کی حاصل کریں نیک اعمال کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، نمازوں میں اہتمام کے ذریعے اور رمضان کی تیاری کے لیے. بہت سے لوگوں کو سفر درپیش ہوتے ہیں، ملکی سفر بھی، غیر ملکی سفر بھی، لمبے سفر بھی درپیش ہوتے ہیں. ابھی سے وہ پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں اپنے اسفار کی کہ رمضان سے پہلے فارغ ہو جائیں تاکہ رمضان کے روزے اور تراویح اور عبادتیں یکسوئی کے ساتھ ادا کی جائیں. رمضان کا مہینہ یکسوئی چاہتا ہے تاکہ عبادت میں زیادہ سے زیادہ آدمی فراغت قلب کے ساتھ حصہ لے سکے. تو اپنے جن حضرات کو لمبے سفر درپیش ہوتے ہیں وہ اس کی تیاری ابھی سے کریں کہ رمضان سے پہلے سفر نمٹ جائے. اور دوسرے کوئی منصوبے ہیں کاموں کے، ایسے تعمیرات وغیرہ کے، مکان کی تعمیر ہے، شادی بیاہ ہیں، اس قسم کے بڑے کام ہوتے ہیں، ان کو پہلے نمٹا لیں یا ان کو مؤخر کریں. رمضان کے بعد رمضان کی تیاری کی جائے. اور رمضان کی تیاریوں میں سے ایک اہم تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو حلال روزی کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور حرام سے بچنے کا اہتمام کریں. یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے تاکہ رمضان کے روزوں میں سحری اور افطاری حرام کے پیسے سے نہ ہو، حرام لقمے سے نہ ہو. اللہ پناہ میں رکھ کے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں
کہ بڑے تواضع اور انکساری ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بال کپڑے بھی ڈھیلے ڈھالے ہیں، اور بہت ہی بےتابی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یا اللہ یا رب یا رب یا رب. لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، پہننا اس کا حرام، دعا کیسے ہوگی اس کی قبول؟ تو رمضان کی دعائیں بھی بیکار ہو جائیں گی اور روزوں کا ثواب بھی جاتا رہے گا. اس واسطے جس کی کسی کی بھی آمدنی حرام ہے یا حرام جیسی ہے، شک و شبہ والی بات بھی ہٹا دے. لقمہ حرام میں جہاں شک و شبہ ہو وہ بھی کسی عالم سے پوچھ لے، اور اگر وہ مشورہ دیں چھوڑنے کا تو وہ بھی چھوڑ دے، اور حرام کو تو چھوڑنا ہے ہی. سود کا لینا دینا سخت حرام ہے، لا پناہ میں رکھ کے. قرآن حکیم میں پورا ایک رکو نازل کیا گیا، اس کے علاوہ بھی اور آیتیں نازل کی گئی، اور اس میں یہ ہے کہ جو شخص ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود لینا نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اعلان جنگ سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کھلا ہوا اعلان جنگ ہے سود کھانے والوں کے لیے. جو شخص اس سودی بینک میں پیسے رکھتے ہیں اور سود لیتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے. حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پناہ میں رکھے، کہ 1 درہم سود کا لینا، 1 درہم سود کا لینا ایسا ہے جیسے 36 مرتبہ زنا کیا ہو. بدکار سے بدکار آدمی بھی 36 زنا کہاں کرتا ہوگا؟ 1 درہم کے سود پر 36 زناؤں کا گناہ ہے. اب 1 درہم تھوڑا ہی سا تو ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، چند روپے کا ہوتا ہے، چند روپے کا. ہمیں پوری اس کے تو اس کی مقداریں چھپی ہوئی ہیں کہ 1 درہم کی کتنی قیمت ہوتی ہے پاکستانی روپے کے حساب سے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑی سی ہوتی، چند روپے ہوتے ہیں 1 درہم کی قیمت. تو 36 زناؤں کی برابر 1 درہم کا سود، اور 2 درہم کا حساب لگا لیجئے، 3 درہم کا حساب لگا لیجئے. اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ بچائے اس خطرناک حرام سے. اور یہ پھیلا ہوا ہے ہمارے معاشروں میں. ہماری حکومت کتنے بڑے پیمانے پر سود لے کر اپنی مصیبت میں خود بھی پڑ گئی ہے، پوری قوم کو بھی مصیبت میں ڈال دیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے جو سود لیتا ہے اس کے بہت سارے باب ہیں، ان میں سے ادنا درجے کا ایک قسم گناہ کی یہ ہے عذاب کی، کہ ایسا ہے 1 درہم اگر لیتا ہے کسی سود کے، ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کیا. کم وقت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، اللہ نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر بھی، سود کھلانے والے پر بھی، سود جو دیتا ہے اس پر بھی، وکاتبہ، اور جو کوئی لکھتا ہے اس کے حساب کتاب کو بینکوں میں مثلا ہوتا ہے، مالیاتی اداروں میں جہاں سود کا کاروبار ہوتا ہو، تو جو شخص یہ کام کرتا ہے، لکھتا ہے حساب کتاب، اس پر بھی لعنت ہے. وشاہدیہ، اور اس کے معاملات میں جو شخص گواہ بنتا ہو اس پر بھی لعنت ہے. ایسا خوفناک حرام ہے، اللہ پناہ میں رکھے. جو کوئی شخص بیچارہ کوئی اس میں مبتلا ہو ابھی سے توبہ کرے. اور یاد رکھیے، میں نے تو بہت لوگوں کو دیکھا ہے، الحمدللہ میرے علم میں ایسے کئی حضرات ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں اور آیتیں سن کر، بڑا کاروبار تھا ان کا، لاکھوں کروڑوں کا، بینکوں سے سودی قرضہ لیتے تھے، کارخانے چلاتے تھے. انہوں نے اللہ کے بھروسے پر یہ کام کیا کہ چھوڑ دیا، اور اپنے نوجوان بیٹوں سے، میرے خاص دوست ہیں انگلینڈ میں ہیں،
ایک مرتبہ میرے ساتھ سفر میں تھے چائنا، وہ مجھے لے کر گئے اپنے کاروباری سلسلے میں کہ کچھ مشورہ کریں آپ سے اور وہاں مسلمانوں میں کچھ دین کا کام کریں. تو مجھے لے کر گئے، برسوں پہلے کی بات ہے، ہو گیا ہوں گے 30 سال. تو اس میں ذکر آیا وہ کاروبار سودی قرضہ لیتے تھے بینکوں سے. میں نے رفتہ رفتہ ان کے کانوں میں باتیں، ایک دم سے کہنا تو ٹھیک نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ کانوں میں بال ڈالنا شروع کی. ان کا ذہن بن گیا اور کہا کہ اب میں انگلینڈ میں کاروبار تھا ان کا، چائنا میں اور انگلینڈ میں کارخانہ تھا، کہ میں اپنے بیٹوں سے بات کروں گا جو کاروبار چلاتے. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے چھوڑ دیا سودی قرضہ لینا، کہ ہم سودی اتنا قرضہ سود میں دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد جو ان کے کاروبار میں برکت ہوئی ہے، جیسے چھلانگے مار مار کر ترقیاں کی ہیں. انہوں نے پھر اپنا ایک کاروبار کی ایک شاخ ترکی میں قائم کی، ایک امریکہ میں قائم کی، ایک ملائیشیا میں قائم کی. ملائیشیا میں تو مجھے بھی دکھایا لے جا کر، کارخانہ بنایا، کتنے کارخانے لگ گئے اور بینک سے بچ کر کیے. ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے دارالعلوم کراچی میں دارالصدیق بنا رہے تھے، ہمارے بن رہی تھی عمارت دارالطلبہ کی. تو وہ ان کے اپنے پیسے سے لگاتے تھے زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں ایسے تعمیر میں جس میں جو نادار طلبہ کے لیے ہو تو اس میں لگ سکتے ہیں. تو زکوٰۃ میں لگاتے تھے اور اس کے بعد ان کے بارے میں خطرہ رہتا تھا کہ یہ سودی کاروبار بھی نہ کرتے ہوں، کہیں معلوم ہو کہ کرتے ہیں. تو پھر ہمیں تعامل ہوا کہ ان سے چندہ لیں یا نہ لیں. اگر کہ وہ سود کے پیسے ہمیں نہیں دیتے تھے، وہ تو زکوٰۃ کے پیسے دیتے تھے، لیکن یہ کہ ان کو جب ہم نے حدیثیں سنائی، انہوں نے طے کر لیا کہ میں سودی کاروبار چھوڑتا ہوں. وہ چند بھائی تھے، تو ایک بھائی نے طے کر لیا کہ میں سودی کاروبار نہیں کروں گا، قرضہ نہیں لوں گا سودی. دوسرے بھائی تیار نہ ہوئے، جو تیار ہو گئے تھے وہ الگ ہو گئے، انہوں نے اپنا کاروبار الگ کر دیا. اس کے بعد جو انہوں نے ترقی کی ہے کاروبار کی، وہ میں دیکھتا رہا ہوں. اور پھر دارالصدیق کی پوری عمارت بنوائی انہوں نے، اور بہت بڑے بڑے مطبخ کی عمارت بنوانے میں بہت بڑا حصہ انہوں نے لیا الحمدللہ. تو کئی حضرات میرے علم میں ہیں کہ جنہوں نے پہلے سودی آمدنی، سودی کاروبار تھا، قرض لینا یا دینا، اور وہ چھوڑا، برکت ہوئی. حلال میں برکت ہے، حرام میں نحوست ہے. کروڑوں آدمی کما لے، لیکن اگر بیماریاں پیچھے لگ گئی ہیں، بیوی بے وفا ہو گئی ہو، بچے نافرمان ہو گئے ہوں، مقدمہ بازی بھائیوں نے کر رکھی اوپر، نہ جن کا چین نہ رات کا چین، بتائیے لاکھوں کروڑوں کس کام کے. اور کس کوئی غریب آدمی ہے، حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، اتنے پیسے اس کو مل جاتے ہیں کہ 2-3 آرام سے کھانے پینے کی زندگی گزار سکتا ہے، کسی کے سامنے مانگنے کی نہیں پڑتا، آرام سے کھا پی لیتا ہے. بینک میں بینک بیلنس اس کے بعد اگرچہ نہیں ہے، اتنا ہے کہ آرام سے زندگی گزار لیتا ہے، مگر وہ جتنا کھاتا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کو لذتیں حاصل ہیں، زندگی کے راحتیں حاصل ہیں، خوشیاں حاصل ہیں. اللہ اکبر. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ راحت، عزت، لذت اور خوشیاں، راحت، عزت، لذت اور خوشیاں، ان کا سامان کارخانوں میں بنتا ہے، بازاروں میں بکتا ہے. کارخانوں میں بنتا ہے، گاڑیاں ہیں، فرنیچر ہے، کپڑے ہیں، زیورات ہیں، مال و دولت کا سامان ہے. کارخانوں میں بنتا ہے، بازاروں میں بکتا ہے، لیکن لذت، راحت، خوشیاں اور عزت کسی کارخانے میں نہیں بنتی، کسی بازار میں نہیں بکتی. وہ صرف اللہ کے دینے سے ملتی ہے. وہ کم پیسے والوں کو بھی مل جاتی ہے، بڑے بات والوں کو نہیں ملتی بعض اوقات.
اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے راحت. اللہ ہم کو راحت عطا فرما، ہمیں خوشیاں عطا فرما، لذتیں عطا فرما، عزت عطا فرما، دین و دنیا کی عزت عطا فرما، ہمیں بھی عزت عطا فرما، ہماری اولادوں کو بھی ہمیں خوش رکھے. میاں بیوی کو یا اللہ ان کی ہمیں آنکھوں کو ٹھنڈک دے، ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک دے، اپنے اولاد کی، بیوی بچوں کی. بیوی بچے اگر تندرست ہوں، خیریت سے ہوں، ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، کتنا مزہ ہے زندگی کا. اور اگر یہ بات نہ ہو، بیکار ہے ساری زندگی، سارا مال دولت بیکار ہے. اس واسطے خاص طور سے اب رمضان آ رہا ہے، اس کو اللہ کے بھروسے پر عزم کر لیجئے. آسان نہیں ہوگا مجھے معلوم ہے، ول پاور چاہیے اس کام کے لیے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے کر لیجئے. آپ کر کے دیکھیے، آپ کو کچھ ہی دنوں میں اس کی لذتیں محسوس ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو ایک تو تیاری بھائی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، اور اپنے سارے نظام جو زندگی کے چل رہے ہیں، سفر ہیں، شادی بیاہ تعمیرات ہیں، رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد کہو، رمضان کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرے. اور ایک یہ کہ حلال کا اہتمام کرے. حرام سے زہر سمجھنے کے، حرام زہر ہے، زہر زندگی کو برباد کرنے والا ہے. آخرت کو تو برباد کرتا ہی ہے، لیکن بسا اوقات زندگی کو بھی برباد کر دیتا ہے. اچھا البتہ ایک بات ہے، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ سود کھاتے ہیں اور عیش کرتے ہیں. کافر لوگ جو ہیں، جتنے کافر لوگ ہیں وہ سودی کاروبار کرتے ہیں اور عیش کرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیجئے کافروں کا معاملہ بالکل دوسرا ہے. ان کے اوپر یہ حکم نہیں آیا کہ تم سود نہ لینا، سود نہ دینا. ان کے اوپر تو حکم ہے کہ ایمان لاؤ، نہیں لاؤ کہ جہنم میں پھینکو جائے گے. اور دنیا میں اگر کوئی اچھا کام کرو گے اس کے راحت تمہیں دنیا میں مل جائے گی. بری کام کرو گے تو اس کا خسارہ تمہیں دنیا میں مل جائے گا. ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے. چنانچہ وہ تو اللہ تعالیٰ تو نیک کام بھی وہ کرتے ہیں نا بہت سارے، ان نیکیوں کا بدلہ بھی دے دیتے ہیں. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، 2 فرشتوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. ایک فرشتہ اپنی ڈیوٹی دے کر واپس جا رہا تھا، دوسرا بھی ڈیوٹی دے کر واپس جا رہا تھا. دونوں کی ملاقات ہوئی، پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ایک نے بتایا کہ فلاں بزرگ تھے، ان کا دل چاہ رہا تھا، انتقال کا وقت قریب تھا، دل چاہ رہا تھا شہد کھانے کو. مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے سرانے جو شہد کی بوتل رکھی ہے اس کو الٹ دو تاکہ وہ شہد نہ کھا سکیں. کیونکہ وہ کام کر کے آ رہا ہوں. دوسرے نے سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا کہ ایک یہودی تھا، وہ مرنے والا تھا، اس کو مچھلی کا شوق تھا، اس کے حوض میں مچھلیاں ختم ہو گئی تھیں. مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے حوض میں ایک زندہ مچھلی ڈال کے آ جاؤ تاکہ اس کو مچھلی مل جائے. دونوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عجیب کام تھے. اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، یہ مولوی صاحب جو تھے، دیندار جو آدمی تھے، انہوں نے بہت سارے، ان کے لیے میں نے بہت اونچا مقام تیار کر رکھا تھا، مگر ان کے عملوں میں کچھ کمی تھی. اس کمی کو پورا میں نے کر دیا کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو تو اس کا ثواب ملے. تو ان کا درجہ اتنا ہو گیا. اور یہودی جو تھا اس نے جتنے نیک کام کیے تھے ان کا سب کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا تھا. اولاد بھی دی، کارخانے بھی دیے، گاڑیاں بھی دی، مکان بھی دیا، سب کچھ دیا. لیکن تھوڑا اس کا ایک بدلہ باقی رہ گیا تھا، اس کے بعد نیکیوں کا. وہ لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں، تجارت کاروبار میں دیانتداری سے کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا بدلہ رہ گیا تھا، تو وہ ہم نے بدلہ دے دیا اس کو مچھلی کی صورت میں. اب آخرت میں سوائے عذاب کے میرے پاس اس کا اس کے لیے کچھ نہیں. اب میرے ذمے آخرت میں اس کے لیے صرف عذاب ہے. دنیا میں میں نے اس کے نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عذاب سے محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی، اور تکلیفوں کے بغیر ہی ہمیں نواز دے. کیا بھائی؟ اللہ کے رحمت سے ہم تو یہ مانگیں گے یا اللہ ہمیں عافیت دے دیجیے،
ہمیں راحت دے دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے، گناہوں کی پاداش میں نہ دیجئے، جو درجہ آپ نے ہمارے لیے اچھا رکھا ہو وہ دے دیجئے۔ آپ دینے میں کمی کہاں ہے؟ آپ کے پاس کمی کیا ہے؟ کچھ بھی تو کمی نہیں، آپ دے دیجئے۔ اللہ میں سے خوب مانگنا چاہیے، مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت مانگے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب، ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے اللہ میاں سے چپکے باتیں کرتے رہا کروں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ میاں سے چپکے باتیں کرتے رہا کروں۔ وہ باتیں کیا ہوں گی؟ یا اللہ یہ کام بھی کر دیجیے، فلاں کام کس طرح کروں، کیا کروں، آپ بتا دیجیے کیا کروں، یا اللہ میرا فلاں کام بھی کر دیجیے، میرا فلاں کام بھی کر دیجیے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ آدمی کو ترا کے لے جاتی ہیں، کہیں پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ والا بنا دے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔